باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کا مہینہ ہے، بہت ہی اہمیت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کی حرمت کے متعلق اور اس کی اہمیت کے متعلق ایک طالب علم نے سوال کیا ہے کہ اس کی حرمت کا اور اس کی اہمیت کا قرآن و حدیث میں کیا ثبوت ہے؟ جواب عنایت فرما دیں، مہربانی ہوگی۔ جی بالکل ٹھیک، انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے قرآن و حدیث میں سے جواب دیں۔ اچھی بات ہے قرآن و حدیث میں سے پوچھنا۔ تو سامعین کرام، جو حرمت والے مہینے ہیں ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ بے شک مہینوں کی جو گنتی ہے، تعداد ہے، وہ اللہ کے نزدیک 12 شہرا 12 ہی ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان پیدا فرمائے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، اس میں سے جو 4 مہینے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ حرمت والے ہیں، وہ عزت والے ہیں، وہ احترام والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی صحیح اور ٹھیک ضابطہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور کافر جیسے اکٹھے ہو کر تم سے لڑنے کے لیے آتے ہیں، اے مسلمانوں تم بھی اکٹھے ہو کر ان کافروں سے قتال کیا کرو، لڑائی کیا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور بے شک جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو سامعین کرام، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والوں کا ذکر فرمایا۔ تو یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، عزت والے ہیں، اس میں اسلام سے پہلے بھی ان کی عزت کی جاتی تھی، ان مہینوں کی، ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، ادب کیا جاتا تھا، ان میں لڑائی نہیں کی جاتی تھی، جنگ و جدال سے لوگ جو ہے باز رہتے تھے اور جنگ و جدال کرنے والوں کو برا گردانتے تھے۔ تو سامعین کرام، اب ایک قتال ہے، جو قتال ہوتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، جو جہاد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم ارشاد فرماتا ہے وہ ایک فتنے کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، جو قتال ہے چاہے اگر تمہیں مشکل لگتا ہے مگر فتنہ جو ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس سے بھی زیادہ شدید تر ہے۔ تو سامعین کرام، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حرمت والے مہینوں کے بارے میں فرمایا کہ اے مسلمانوں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، کہ جب یہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تب تم جا کر ان کفار سے لڑائی کیا کرو، ان سے قتال کیا کرو۔ تو سامعین کرام، ان حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے بھی قتال کرنے سے منع فرما دیا۔ ہاں، کافروں کی طرف سے پہلے لڑائی ہو رہی ہے اور مسلمان جو ہے وہ لڑائی ان سے کر رہے ہیں اور حرمت والے مہینے آ گئے ہیں، تو ابتدا جو کہ کافروں کی طرف سے ہوئی ہے، اس لیے وہ جنگ تو جاری رکھ سکتے ہیں، ورنہ مسلمان ان کو یہ احترام سکھایا گیا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی ابتدا بھی نہیں کرنی، قتال کی، جنگ کی، جہاد کی ابتدا نہیں کرنی، اس میں لڑائی نہیں کرنی۔ اور اس کے بارے میں سامعین کرام، حدیث پاک میں جو ہے کوئی یہ سوال کر سکتا ہے 4 مہینے حرمت والے تو ہیں، وہ ہیں کون کون سے، ان کے نام کیا ہیں؟ تو سامعین کرام، اس بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسند احمد میں منقول ہے۔ مسند احمد میں جو ہے نقل کیا گیا ہے کہ آقا دو وسلم نے اپنے حج کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے اور سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں۔ آقا دو وسلم نے فرمایا جن میں 4 مہینے حرمت والے اور ادب والے، احترام والے مہینے ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کا نام بھی بتایا کہ ان میں سے 3 تو پیدر پہ اکٹھے اور ساتھ ساتھ ہیں، وہ کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ تو تینوں اکٹھے ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رجب کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا نام بھی لیا اور فرمایا اور چوتھا رجب ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا
کہ وہ رجب والا مہینہ جس کا قبیلہ مضر جو ہے وہ احترام کرتا ہے، یعنی کہ اپنی نشانی بھی بتا دی، اور ساتھ ہی ایک نام لیا، دوسرا اس قبیلے کا نام لیا جس کا وہ احترام کرتا تھا اس مہینے کا، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور نشانی بتا دی۔ وہ کون سی نشانی ہے؟ وہ نشانی یہ ہے کہ آقا دو وسلم نے فرمایا جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان والا ہے وہ والا رجب والا مہینہ، یعنی کہ کوئی اور مہینہ بھی بنا سکتا تھا، مگر آقا دو وسلم نے خود واضح کر کے فرما دیا کہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان والا جو مہینہ ہے وہ رجب والا مہینہ۔ تو اب رہ گیا یہ سوال کہ ماہ رجب میں اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2726 میں حضرت عثمان بن حکیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ان سے رجب کے روزوں کے بارے میں پوچھا، اور ہم اس وقت رجب کے مہینے میں سے گزر رہے تھے، رجب کا مہینہ تھا، تو میں نے رجب کے روزوں کے متعلق جب جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو وہ چونکہ شاگرد تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی ہیں اور وہ بہت بڑے مفسر بھی ہیں، تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنایا، ان کی روایت سنائی حضرت سعید بن جبیر نے کہ اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تھا، ان سے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے ماہ رجب میں، تو ہم یوں سمجھتے تھے کہ آپ افطار نہیں کریں گے، اور یعنی کہ روزے رکھنا ختم نہیں کریں گے، ہمیشہ روزے ہی رکھتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، اور جب افطار کرتے تو ہم یہ کہتے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ تو سامعین کرام، تو اس میں کیا ہے؟ آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا وہ مہینہ شعبان کا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ دار رہتے تھے، اور تیسرا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھتے تھے، ورنہ پورے سال کے مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ روزے رکھتے تھے، کیونکہ روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی سن لیں۔ مسلمانوں کا جو مطمع نظر ہے وہ تو اصل ہے ماہ رمضان، کہ اس ماہ رمضان میں جا کر ہم نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور بہت ساری نیکیاں حاصل کرنی ہیں، تو ان تک پہنچنے کے لیے پہلے رجب اور شعبان جو ہیں یہ تیاری کے مہینے ہیں۔ جیسا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجب فصل بونے کا مہینہ ہے، یعنی بیج بونے کا مہینہ، فصل بونے کا مہینہ رجب ہے، اور شعبان جو ہے پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی ان میں اعمال کے نیک اعمال کے جو بیج ہیں وہ بوئے جائیں، اور شعبان میں جیسے پانی دے کے فصل کی حفاظت کی جاتی ہے، ویسے شعبان میں جو ہے جو بیج بوئے جائیں ان میں نیک اعمال کر کے شعبان میں فصل کی حفاظت کی جائے، اور ماہ رمضان میں جو ہے نیکی کی جو فصل ہے اس کو کاٹا جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہر شخص جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور جو اپنا جس نے فصل کو ضائع کر دیا وہ کٹائی کے دن نادم ہوتا ہے اور اپنے گمان کے خلاف پاتا ہے اور برے انجام کو دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اور احادیث مبارکہ میں رجب کی دعا بھی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں اسی برکت کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔